نواز کی پیشی میاں نواز شریف صاحب کے بیان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور حسین نواز صاحب نے پھر آگے کیا کیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے تمام تر الزام میاں شریف کے سر پہ دھر دیا اور انہوں نے بتایا کہ دراصل ان کے والد صاحب نے جو پارلیمنٹ میں بات کی تھی وہ درست نہیں تھی. ہم نے یہ اپارٹمنٹس گلف سٹیل یا سعودی عرب کی سٹیل مل سے نہیں لگائے، بلکہ میاں شریف صاحب نے قطر کے ایک شہری محمد بن جاسم جو بھی ہے، ایک جاسم فیملی کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کی تھی. جن کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی ان کو بھی یقینی بنایا گیا کہ وہ بھی خالق حقیقی کو جا کے ملیں، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی میاں شریف صاحب نے، وہ بھی ظاہر ہے زندہ نہیں ہے. جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گئی وہ بھی زندہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میاں شریف صاحب کے پاسپورٹ پہ قطر کا کوئی ویزا بھی نہیں ہے. یعنی ایسی انویسٹمنٹ بنائی گئی جس کی نہ کوئی منی ٹریل ہے، نہ جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی وہ زندہ ہے، نہ جس نے انویسٹمنٹ کی وہ زندہ ہے. اور کہا یہ گیا کہ اب جس کے ساتھ ہم نے انویسٹمنٹ کی اس کے چھوٹے بھائی محمد بن جاسم، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ 1980 کی دہائی میں کی گئی انویسٹمنٹ کے بدلے میں یہ اپارٹمنٹس سیٹل کیے. تو نقطہ میرا یہ ہے کہ جو 3 نسلوں کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے ہم نے صرف ایک نسل کو چنا تھا اور وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، اور حساب مانگا جا رہا تھا 1993 اور 2006 کے درمیانی دور کا. بہت سادہ حساب تھا کہ نیلسن اور نیسکول 2 کمپنیاں جو لنڈن کے پارک لین میں اپارٹمنٹ 16A 17A اون کرتی ہیں، ان کی ملکیت کے کاغذات آپ نے دینے تھے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ملوث کیا، آپ کے بیٹے نے اپنی بہن کو ملوث کیا، اور آپ کے بیٹے نے اپنے دادا کو ملوث کیا. تینوں نسلیں آپ نے سامنے کھول کے رکھی. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں حساب کتاب ہوا تو پتہ چلا کہ تینوں نسلوں کا ہی حساب گڑبڑ ہے. آج حیران کن بات ہے کہ دانیال عزیز صاحب باہر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سازشیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف. یعنی 2001 سے 2009 تک مارشل لاء کی حکومت کے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے سربراہ، اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے پروردہ باہر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. دانیال عزیز صاحب پرویز مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے. حیران کن بات یہ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی رائٹ ہینڈ ہیں. طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جڑاوالا کے رہنما تھے. چودھری پرویز الہی صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، وہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی رائٹ ہینڈ ہیں. تو وہ تمام لوگ جو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کے پنگوڑے میں ہوئے، جنہوں نے دودھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر سے پیا، وہ آج بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. نواز شریف صاحب کو خود کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ریمن ڈیوس کی کتاب تو یاد ہے، اور طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریمن ڈیوس کی کتاب کے اوپر میں جن کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ریمن ڈیوس کی کتاب کا ہم اردو ترجمہ کروائیں گے ان کی سہولت کے لیے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ریمن ڈیوس نے اپنی کتاب میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کردار کا خصوصی ذکر کیا ہے. یہ انگریزی میں آنے والے فیصلے پڑھتے ہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو سپریم کورٹ سے میری درخواست ہوگی کہ اگلا فیصلہ اردو میں ہی دیں
یہ نہ ہو یہ پہلے مٹھائیاں کھاتے رہے پھر بعد میں پھر سپریم کورٹ کو ان کے تانے سننے پڑے. جو سیاست کی صورتحال ہے پاکستان میں، مسلم لیگ نون کی سیاسی موت واقعہ ہو گئی ہے. اس کی صرف آخری رسومات باقی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی آج کی پیشی سے جو مسلم لیگ نون کے سیاسی جنازے کا آغاز ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، کس طرح سے موٹر وے کی جو کرپشن تھی، لاہور اسلام آباد موٹر وے کا کمیشن جو اصل منصوبہ 16 ارب روپے کا تھا اس کو 22 ارب روپے پہ لے کے گئے. 1990 کی دہائی میں جب ڈالر 16, 17, 18 روپے کا تھا، اربہ روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا. اسحاق ڈار کو استعمال کیا گیا، اسحاق ڈار کی مزاربہ کمپنی کو استعمال کیا گیا، اور قاضی فیملی کے ذریعے حوالے کے ذریعے پیسے باہر بھیجے گئے، اور انہی پیسوں سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے. ان اپارٹمنٹس کو جو کالے دھن سے خریدے گئے تھے، یعنی پہلے کرپشن کی موٹر وے کے کمیشن میں، اس کے بعد پیسہ لانڈر کیا گیا، پیسہ لانڈر کر کے لندن بھیجا گیا اور یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے. یہ وہ اپارٹمنٹس ہیں جن کی ملکیت شریف خاندان تسلیم کر چکا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، مریم بی بی کہتی تھی، اب کہتی ہے لندن والی جائیداد ہماری ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لندن والی جائیداد ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ہمیں